السلام علیکم۔ آج کی جو میں ویڈیو شیئر کر رہی ہوں وہ ہے دو مرغیاں اور ایک مرغا، لیکن یہ کوئی کہانی نہیں ہے، نہ کوئی کچھ ہے، یہ حقیقت میں مبنی ہے اور خود میں نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، اور ویڈیو بھی خود ہی بنائی ہے۔ تو یہ جانور ہیں لیکن انسانی زندگی اس سے بالکل مختلف نہیں ہے۔ تو جو بات میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، میری ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو کچھ اچھا ہی سیکھنے کو ملے گا، جیسے کہ میری ہر ایک ویڈیو ہوتی ہے۔ تو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ میں گئی ہوئی تھی کل کہیں، تو وہاں پہ شور مچا ہے کہ مرغیاں پھر لڑ گئیں اور مرغاؤں نے چھڑوا رہا ہے۔ تو یہ بات سبھی ہنس کے کہہ رہے تھے، کسی نے اتنی گہرائی سے نہیں سوچا ہے، نہ اتنی کوئی گہرائی میں گیا ہے، لیکن مجھے شروع سے عادت ہے، میں ہر بات کی تہہ تک جاتی ہوں۔ تو جب سبھی نے شور مچایا تو میں نے خود دیکھا ہے، تو واپس مجھے کسی نے بتایا، باتیں کر رہے تھے کہ یقین کرو کہ دو مرغیاں آپس میں سے لڑتی ہیں جب، تو وہ مرغا انہیں چھڑواتا ہے، اور مرغا دونوں کے بغیر رہتا بھی نہیں ہے، اور دونوں کے ساتھ رہتا ہے ہمیشہ، ایک ہی پنجرے میں رہتے ہیں، بے شک علیحدہ کرو لیکن پھر بھی شور مچاتے ہیں، یہ کرتے ہیں، مطلب تینوں کی جوڑی ہے۔ تو ان میں سے ایک بڑی مرغی تھی، ایک چھوٹی، اور جو بڑی تھی اس کے 12 بچے تھے۔ تو سبھی ہنس کے یہ بات کہتے ہیں کہ یہ اتنی بجڑ ہے، پاگل ہے، اتنی نالائق ہے کہ لڑائی میں اتنی مگن ہوتی ہے، پیچھے سے بلی اس کے بچے کھا جاتی ہے۔ اس کے 12 بچے تھے۔ تو جب میں نے کل دیکھا تو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، میں آپ کو بچے بھی دکھاؤں گی کہ اس کے بچے 3 تھے، 2 وائٹ اور 1 بلیک۔ تو خود میں نے دیکھیں، باقاعدہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ تو اب یقین کریں کہ یہ ویڈیو بناتے ہی میں نے دیکھا، اور مرغا شور مچا کے سبھی مرغوں کو بلا رہا ہے کہ آئیں انہیں چھڑوائیں، اور خود ہی دیکھیں کیسے چھڑوانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو یہ ایک مرغے کی کہانی نہیں ہے، یہ ایک حقیقی زندگی میں ہے کہ مطلب ایک جانور اگر دیکھیں کہ وہ بار بار بڑے والی کو مار رہا ہے اور چھوٹی کو پروٹیکٹ کر رہا ہے، تو یہ انسانی زندگی میں بھی ہوتا ہے کہ جو بیچاری پرانے والی ہوتی ہیں، بچوں کی مائیں ہوتی ہیں، وہ پیس رہی ہوتی ہیں، اور جو نئی والی ہوتی ہیں وہ عیاشی کر رہی ہوتی ہیں، اور فل سپورٹر بھی سارے انہی کے ہوتے ہیں جو نئی والی ہوتی ہے۔ یہ میں نہیں کہتی کہ 2 شادیاں 3 شادیاں کرنا گناہ نہیں ہے، لیکن انصاف برابر ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم انصاف برابر کرتے ہیں، وہ کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ اگر ایک جانور نہیں انصاف کر سکتا تو میں تو انسانوں تک کچھ کہہ ہی نہیں سکتی کہ انسان کر سکتے برابری والی بات۔ تو آپ خود ہی دیکھیں کہ یہ بار بار اسی کو مارا ہے، اور اس سے ذرا پرواہ نہیں ہے اپنے بچوں کی۔ تو یہ اس کے بچے، یہ دیکھیں کہ بچے کیسے تڑپ رہے ہیں، رو رہے ہیں، اور شور اس قدر مچا رہے ہیں کہ تینوں اکٹھے جمگٹ بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ کوئی یہاں پہ یہ بات نہیں ہے کہ یہ مرغی کے بچے ہیں یا اس طرح ہی آپ کو نظر آ رہے ہوں گے بچے سامنے بالکل واضح ہلتی کوئی چیز نظر آ رہی، کیونکہ میں اسٹینڈ تو لے کے گئی نہیں تھی، ہاتھ سے ویڈیو بنا رہی تھی، اور خود مجھے دلی اتنا دکھ ہو رہا تھا کہ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے کہ مطلب دیکھیں کہ انسانوں کا تو سنا تھا کہ فلاں کی 2 بیوی ہیں تو کلی آپس وچ مرنی ہے، تو بچے ڈرنے، تو اکثر سننے کو ملتی تھی، لیکن آج میں نے خود مرغیوں میں دیکھی ہے یہ بات، تو میں بڑی حیران ہوئی ہوں۔ میں نے کہا بے شک خدا تعالیٰ کی ذات ہر چیز پہ قادر ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو مطلب بالکل باریکی سے دکھاتے ہیں۔ اگر یہ چیز میں نہ دیکھتی تو میں نے تو انسانوں کا ہی سنا ہوا تھا، لیکن جانوروں کا میں نے کبھی نہیں سنا تھا۔ آپ خود ہی دیکھیں کہ جب یہ لڑتے بچوں تک جائیں گے تو بچے کیسے بھاگیں گے، اور شور اس قدر مچاتے ہیں کہ آگے میں آپ کو دوسری ویڈیو بتاؤں گی ان کی، آپ خود ہی دیکھنا کہ بچے کس طرح شور مچاتے ہیں۔ تو اسی چیز کا فائدہ اٹھایا ہے بلی نے، اور بلی آئی ہے تو 2 بچے ان میں سے دوبارہ سے لے کے چلی گئی ہے، بعد میں بچہ ہے 1 بچہ۔ تو آپ خود ہی اس ویڈیو کو دیکھ کے بتائیں کہ کس طرح مطلب اس چیز میں کس چیز کا نقصان ہے۔ اس پوری ویڈیو میں آپ دیکھیں کہ نقصان کس کا ہے، ہوا بھی نقصان بڑے والی کا، اور ہوا بھی نقصان سب سے زیادہ بچوں کا۔ تو یہی ریئل لائف میں بھی ہوتی ہے کہ جب 2 3 شادیاں ہو جاتی ہیں تو بچوں کی لڑائیاں، یہ وہ، پھر وہ ڈسٹرب پوری فیملی ہو جاتی ہے، اور سب سے زیادہ جو نقصان ہوتا ہے وہ بچوں کا ہوتا ہے۔ بچے بیچارے ہمیشہ بے شک انسان کے ہو، جانور کے ہو، جس کے بھی ہو، پیستے ہمیشہ بچے ہی ہیں، نقصان ہمیشہ بچوں کا ہی ہوتا ہے۔ بڑوں کی لڑائی میں سب سے زیادہ نقصان بچوں کا ہوتا ہے، اور یہ بات پیرنٹس بالکل بھول جاتے ہیں۔ وہ بچے تو پیدا کر لیتے ہیں لیکن انہیں اس چیز کا ذرا بھی احساس نہیں ہوتا ہے کہ ہماری لڑائی، ہماری باتیں جو ہم غصے میں منہ سے منفی باتیں نکالتے ہیں تو اس کا اثر ڈائریکٹ کس چیز پہ پڑتا ہے، جا کے بچوں پہ، بچوں کی ذہنیت پہ، بچوں کی معصومیت پہ،
بچوں کی پوری لائف پہ۔ اب یقین کریں کہ ایک چوزا بچ گیا تھا تو میں نے کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ بس ایک بچی ہے ہی مر جاسی، تو میں نے کہا کہ نہیں یہ مجھے دے دیں۔ بالکل چھوٹا سا میں نے لایا ہے، میں نے اپنے گھر دوسرے چوزوں کے ساتھ رکھا ہے، میں اس کی تصویریں آپ کو شیئر کرتی ہوں کہ آپ دیکھیں کہ کتنا چھوٹا اور کس قدر، مطلب بالکل رات کو چوزوں کے ساتھ کھیلے نا، بالکل سیما ہوا ایک جگہ بیٹھا ہوا، ڈرتا ڈرتا، کھاتا نہیں تھا کوئی چیز نہیں، اس طرح مطلب ڈرا ڈرا سیما ہوا۔ لیکن ابھی میں نے جا کے دیکھا تو اللہ کا شکر ہے کہ تھوڑا تھوڑا ان میں ہو رہا ہے، گھل مل رہا ہے، ماحول چینج ہو رہا ہے، لیکن بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا۔ اس سے ہمیں یہ سبق لینا چاہیے کہ لڑائی جھگڑے سے کسی کو کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ یہ ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ نقصان نہیں اٹھانا پڑتا ہے، بے شک ایک کا ہو یا دوسرے کا، ہمارا یا کسی اور کا، لیکن نقصان تو نقصان ہوتا ہے نا، اور اس کی بھرپائی نہیں ہو سکتی۔ تو کہ دیکھیں کہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو ہی اگر ہم نظر انداز نہ کریں، مطلب دیکھیں سنیں، ہر چیز کو باریکی سے پرکھیں، تو کتنا بڑا سبق ہے کہ بڑوں کی لڑائی میں، اگر جانوروں کی لڑائی میں بلی موقع سے فائدہ اٹھا کے بچے کھا سکتی ہے، تو کس طرح کے انسان کے بچوں کے ساتھ بھی کتنے ہو سکتا ہے، کس طرح کے درندے حیوانات قسم کے انسان ہوتے ہیں جو بچوں کو غلط طرف لے کے جاتے ہیں، غلط پروڈکٹ کرتے ہیں، گائیڈ کرتے ہیں، اور بچوں کا فیوچر مستقبل پورا تباہ ہو جاتا ہے۔ تو پلیز اس ویڈیو کے ذریعے میں یہی کہنا چاہتی تھی کہ خدارہ اپنے بچوں کا خیال رکھیں، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے کچھ سوچیں۔ جو بھی مطلب، میں یہ نہیں کہتی کہ دوسری شادی کرنا گناہ ہے یا کرنا اچھا بھی ہے، میں کچھ نہیں کہہ سکتی، میں تو تصور بھی نہیں کر سکتی کہ مطلب ایسا میرے ساتھ ہو، لیکن اگر کسی کے نصیب میں ہے تو وہ ہو سکتا ہے، وہ ٹال نہیں سکتا۔ اللہ کی طرف سے اگر لکھا ہوا ہو گیا تو پلیز صبر سے، پیشنٹ سے، تھوڑا حوصلے سے، مطلب باقی کچھ نہیں، کسی کا نہ سوچیں، بے شک اپنے ہسبینڈ کا بھی نہ سوچیں، کسی کا نہ سوچیں، صرف اپنے بچوں کے بارے میں سوچیں کہ اس میں بچوں کا کوئی قصور نہیں ہوتا ہے، بچے ناسمجھ ہوتے ہیں، بچے معصوم ہوتے ہیں، ان کا کوئی قصور نہیں ہوتا ہے۔ تو اسی طرح یہ دیکھیں کہ کیسے بلی نے فائدہ اٹھایا ہے دونوں کی لڑائی میں، اور مرد بھی بیچارہ ایک قسم کا مرغا بھی ایک قسم کا بے قصور تھا بیچارہ، انہیں چھڑوا کے پاگل ہو رہا تھا، لیکن وہ تھی کہ چھوڑ ہی نہیں رہی تھی۔ اور میں یہ بات ویسے نہیں کرتی، مطلب کہ میں اگر آپ کو ریکارڈنگ ان کی سناؤں تو ان کی باتیں واضح بیچ ریکارڈنگ ہوئی ہیں کہ وہ کہتی ہیں کہ یہ روز اسی طرح لڑتے ہیں، اور بس پھر وہ کہتے بھی ہیں کہ بچے گئے۔ تو میں کہوں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، جو دیکھا آپ کو بتایا۔ پتہ ہے میری یہ والی بات سن کے نا تو بعض لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ بڑی بڑی باتیں کرتی ہے، اگر سر پہ پڑے تو اسے پتہ چلے۔ تو یہ اس بات سے میں ایگری کرتی ہوں، آئی نو کہ یہ بات ٹھیک ہے، جو بھی کہے گا ٹھیک کہے گا، کیونکہ ایک اگر جانور بے زبان چیز اگر دوسری سوکن یا کوئی اور اپنے پارٹنر کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتی تو انسان کیسے کر سکتا ہے؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو میں ایگری ہوں اس بات سے کہ نہیں برداشت ہوتا، لیکن پھر بھی ہزارہ بچوں کے لیے برداشت کرنا پڑتا ہے۔ تو اسی کے ساتھ آج کی میرا ٹاپک یہی تھا، اور اسی کے ساتھ آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو میرے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کیا کریں، بیل آئکن کا بٹن بھی کلک کیا کریں تاکہ میری مزید آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے۔ تو اسی کے ساتھ آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ یہ ہے آپ کا اپنا چینل، نئی سوچ نئی امید۔ اللہ حافظ۔ دیکھیں اصل میں ہوا کیا تھا۔ دیکھیں مطلب بہت کوشش کر رہا ہے نا چھڑوانے کی، مرغا صحیح اپنا کردار نبھا رہے ہیں گھر میں مرد ہونے کا۔ تو بھائی صاحب دو بیویاں رکھو گے تو ہوگا تو یہی نا۔ تو یہ جو ارادہ رکھتے ہیں نا دو بوٹیاں رکھنے نا شوق ہے جنہیں بہت، اے ویڈیو سوچی سمجھی دیکھیے کہ کیا ہونا تھا، کیا انجام ہونا بچہ نا۔ روڈنے میں بچے ہیں، بڑے ہیں کی بھی نہیں ہونا، سول بھی نہیں ہونا نے۔ تو یہ رہا وہ بچہ جسے میں لے کے آ گئی تھی۔ اب آپ بتانا کہ اس کا میں کیا نام رکھوں اور کیا رکھنا چاہیے۔